وہ پردے کی حالت میں اوندھے منہ گری لگنے والے تھپڑ کا زور اتنا تھا اس کا جسم دور جا کے گرا اور پورا کا پورا لرز اٹھا تھا۔ پڑھنے والا تھپڑ اتنا تھا کہ سر چکرانے کے لیے کافی تھا۔ ابھی وہ تیار ہو کر مدرسے کے لیے نکلی ہی تھی کیونکہ وہ ایک مدرسے کی طالبہ علم تھی۔ وہ اپنی دینی تعلیم کو دوسرے سال میں تھی۔ میرے پیارے سر سے لے کر پیر تک پردے میں ڈھکی ہوئی چھپی ہوئی، وہ صرف اتنا بول پائی کہ پلیز آپ لوگ مجھے بتائیں تو صحیح کہ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا گیا۔ اس بار وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ سلیم، اسے بیسمنٹ میں لے کر جاؤ۔ اگر مجھے آج رات ضروری میٹنگ کے لیے باہر کے ملک نہ جانا ہوتا تو میں اس معاملے کو یہیں یہ تفصیل ختم کر دیتا، لیکن باہر جانا ضروری ہے۔ موبائل پر کچھ ٹائپ کرتے بولا۔ ایک گارڈ آ کے بڑا اس نے نایاب کو اٹھانا چاہا، لیکن سالار نے دور سے کہا اسے ہاتھ نہ لگانا، کوئی لیڈی گارڈ بلاؤ۔ نہیں معلوم کہ اس کے پردے کا اثر تھا یا کیا، لیکن کسی غیر کا ہاتھ لگانا سالار کو اچھا نہ لگا۔ جلدی سے 2 لیڈی گارڈ آئی اور نایاب کو لے کر بیسمنٹ میں چلے گئے۔ وہ جتنا مرضی سب ہو جاتا لیکن انسانیت کہیں نہ کہیں اس کے اندر موجود تھی۔ سلیم، لیڈی گارڈ سے کہو جتنا ہو سکتا ہے اس لڑکی کو تشدد کا نشانہ بنائیں۔ اس کی چیخیں، اس کی آہیں میں اپنے کانوں سے سننا چاہتا ہوں، تاکہ کل کو کوئی بھی لڑکا کسی بھی لڑکی کے ساتھ اس طرح کرتے ہوئے 1000 بار سوچے کہ یہ اس کی بہن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ سالار، یہ لڑکی مجھے بالکل بھی امجد کی بہن نہیں لگتی۔ وہ ایک آوارہ قسم کا لڑکا اور یہ دیندار، کیا یہ کچھ زیادہ نہیں ہو جائے گا؟ سلیم نے اسے احساس دلانا چاہا۔ سالار نے ایک دم غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر وہ اس کا بچپن کا دوست نہ ہوتا تو اپنے اس مینیجر کم دوست کو 1 منٹ میں فارغ کر دے۔ تم سے جتنا کہا ہے تم اتنا کرو اور جا کر دیکھو قاضی آیا ہے کہ نہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں قاضی کا انتظام ہو گیا۔ وہ اس سے نکاح کرنا ضروری میٹنگ کے لیے UK چلا گیا۔ اگر اتنا کچھ کرنے سے پہلے ایک بار وہ نایاب کا چہرہ دیکھ لیتا تو اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت انسان سمجھتا کہ جسے وہ 3 سال سے تلاش کر رہا تھا۔ وہ لڑکی آج اس کے سامنے آ گئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کوئی اور نہیں، اس کی ہی آنٹی کی بیٹی ہے۔ اس کے آنٹی جو کہ بستر پر پڑے ہوئے بھی بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کو ڈھونڈ سالار، اس سے واپس لے۔ میری روح نکل بھی جائے گی تو بھی مجھے اپنی بیٹی کی یاد ستائے گی۔ یہ اذیت مجھے جینے نہیں دے۔ سالار، میری بیٹی کو ڈھونڈ۔ اس نے اذیت سے اپنی آنکھیں میچ لی، کیونکہ جس خالہ نے ان کو ماں بن کر پالا تھا وہ خود اپنی ہی ممتا کے لیے تڑپ رہی تھی، اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے۔ بیٹا سالار، اس کو ڈھونڈ لو۔ پچھلے 10-12 سالوں سے اس کی چیخیں میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ سالار نے اپنی خالہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور وعدہ کیا کہ خالہ، میں ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو ضرور ڈھونڈوں گا، پلیز آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ کہتے ہی ساتھ کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ جیسے کمرے سے باہر نکلا 2 گارڈز اس کے پیچھے تھے۔ لوگ اس کی اتنی شاندار پرسنالٹی دیکھ کر رشک کر رہے تھے۔ وہ بلا کا خوبصورت نوجوان تھا، بکھرے ہوئے بال، پونی تک لپٹے کف، ایک ہاتھ میں دنیا کی مہنگی ترین گھڑی تھی تو دوسرے ہاتھ میں مہنگا ترین موبائل۔ اس نے موبائل کو اتنی زور سے پکڑ رکھا تھا کہ جیسے ابھی ٹوٹ جائے گا۔ چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ سیدھا ڈاکٹر کے کمرے میں آیا۔ ڈاکٹر کو دیکھتے ہی بولا، تم نے تو کہا تھا کہ میڈیسن دینے سے وہ ٹھیک ہو جائے گی، پھر وہ اتنی اذیت میں کیوں ہے؟ ڈاکٹر نے کہا، دیکھیں مسٹر سالار، میری بات سنو۔ ہم دوائی تو دے سکتے ہیں لیکن ہم دوائی کے ساتھ دعا بھی دے سکتے ہیں۔ ان کی بیماری اس وقت تک جس سٹیج تک پہنچ چکی ہے، انہیں بچانا ناممکن ہے۔ شٹ اپ، وہ غصے سے دھاڑا۔ میں اپنی خالہ کو امریکہ لے جاؤں گا، وہاں کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے ان کا علاج کرواؤں گا۔ میری خالہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے سن کر نفی میں سر ہلایا۔ سر، آپ ان کو کہیں بھی لے جائیں لیکن ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ اس وقت دعا کے علاوہ کوئی چیز بھی اثر نہیں کرے گی۔ وہ غصے سے ڈاکٹر کا کالر پکڑتا چیختا ہوا بولا، کرے گی، ہر چیز اثر کرے گی۔ یہ کہتے ہی باہر چلا گیا۔ باہر آتے ہی وہ بینچ پر نڈھال ہو کر بیٹھ گیا۔ ساتھ اس کے کھڑا تھا
سالار اور وہ بچوں کی طرح رونے لگا۔ سلیم، آج میں بکھر گیا۔ میں اپنی خالہ کو اپنے ہاتھوں سے جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور مجھے اس چیز کا افسوس ہے کہ میں اس وقت ان کی آخری خواہش پوری نہیں کر پا رہا۔ میں ان کی بیٹی ان کو نہیں ڈھونڈ کے دے پا رہا۔ میرا بس چلے تو میں 1 سیکنڈ کے اندر اس کو کہیں سے ڈھونڈ کر اپنی خالہ کے سامنے لا کھڑا کروں، تاکہ جاتے ہوئے ان کو سکون تو ملے۔ بچوں کی طرح روتے ہوئے بولا، کیا وہ نہیں ملی سالار؟ مجھے نہیں پتا، یہ نہیں پتا سلیم، تم کہیں سے بھی اس کو ڈھونڈو، زمین آسمان جہاں بھی وہ چھپی ہے، اس کو ڈھونڈ کر دو۔ دن کے اندر اسے میرے سامنے لا تاکہ میں اپنے خالہ کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ گھر میں لائٹ نہیں تھی، وہ دیا جلائے توے پر روٹیاں پکانے میں مصروف تھی۔ باہر اس کا امجد بھائی کھانے کا ویٹ کر رہا تھا۔ اسے چیک کر کے کہا، نایاب کھانا بنتا ہے کہ میں جاؤں؟ نایاب جلدی چنگیر میں روٹی اور دال رکھتی باہر آئی۔ اس نے جیسے ہی امجد کے سامنے روٹی رکھی، کہاں مر گئی تھی؟ کب سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ سہم سی گئی۔ وہ بھائی، میں پڑھ رہی تھی، کل میرا ٹیسٹ ہے، اس لیے وہ ڈری سہمی بولی۔ ایک تو تمہاری یہ پڑھائی، 10 بار ابا سے کہا ہے جان چھڑوائیں تمہاری اس پڑھائی سے، گھر داری تو تمہیں آتی نہیں اور پڑھانے لگے تمہیں۔ وہ اس دن جیسے ہی چنگیر میں دیکھا، دال کو دیکھ کر اس کا منہ بن گیا۔ یہ کیا ہے؟ اسے اپنا غصہ نایاب پر انڈیلا۔ وہ بھائی، ابا کہہ رہے تھے کہ مہینے کا آخر ہے تو دال، اسے زور سے چنگیر اٹھا کر دال نایاب پر انڈیل دی۔ تم کھاؤ یہ دال اور تمہارے ابا، وہ کہتے ساتھ اپنا موبائل اٹھا کر کسی کو کال ملانے لگا۔ ہیلو جانے من، سوچ رہا تھا کہ ہم کچھ وقت اکٹھے گزارے۔ چلو ہاں ٹھیک ہے، ایسا کرو C5 میں آ جاؤ، ایک اچھا سا ڈنر ارینج کرتے ہیں اور ساتھ ہی میں اپنی جان کو خوبصورت شاعری سناؤں گا۔ اوکے ٹھیک ہے، تم آؤ میں بھی آتا ہوں۔ وہ کہتے ساتھ اٹھ کر باہر چلا گیا اور نایاب اسے جاتا دیکھتی رہی۔ امیر ترین لڑکیوں کو جھانسے میں پھنسا کر ان کے ساتھ عیاشی کرنا، یہ فیوریٹ ترین مشغلہ تھا امجد کا، جس پر نایاب کو بہت افسوس ہوتا تھا۔ اس سے چپ کر کے وہ روٹی اور دال اٹھا کے اسے کچن میں رکھا، کچن کا دروازہ بند کر واپس اپنے کمرے میں آئی، بستر پر لیٹ گئی۔ وہ جیسے لیٹی سے ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس کے جیسے بھی جان نہیں ہے۔ سارا دن کی تھکی، اوپر سے پڑھائی اور پھر امجد بھائی کا یہ رویہ، سب کچھ اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کے لمبے گھنے بال کھلے تکیے پر رکھے تھے۔ اسے سخت نیند آئی تھی، لیکن کچھ یادوں نے اس کو منہ چڑھا رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو تو نہیں دیکھا، مگر تصویروں میں ضرور دیکھا تھا۔ اسے یاد تھا تو اپنے باپ کا شفیق چہرہ، لیکن وہ بھی کسی کار ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی چچا چچی کے پاس آ گئی تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی، اس لیے اس کی چچی اس کی رضائی ماں تھی۔ لیکن بدقسمتی سے اس کے باپ کا نام بھی اس کے نام کے ساتھ چھین لیا گیا تھا۔ ان کے ساتھ اسے بھی مردہ ثابت کر دیا گیا تھا۔ چاچا نے ساری دولت اپنے نام کروا لی تھی، گھر کاروبار، لیکن اس پر بھی بدقسمتی کہ وہ سب ان کے پاس کچھ عرصے ہی رہا، وہ سب کچھ کسی نقصان میں ڈوب گیا۔ چاچی بھی چند سالوں کی غربت سہنے کے بعد چچا سے طلاق لے کر جا چکی تھی اور گھر کے ملازمہ بن کر رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کیا ہوا؟ تم اتنی اداس کیوں بیٹھے ہو؟ برگر کے ساتھ بڑا سا بائٹ لیتے امجد نے اخلاقاً پاس بیٹھی عائشہ سے پوچھا۔ امجد اس وقت کسی بھی مڈل کلاس فیملی کا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے کپڑے اور جوتے سے اچھے گھر کا لڑکا بتا رہے تھے۔ وہ بہت خوبصورت پرکشش نوجوان تھا۔ صرف اسی وجہ سے بہت سی امیر لڑکیاں امجد کے آگے پیچھے دیوانی ہو جاتی تھی، جس کا فائدہ وہ اٹھاتا تھا۔
اور اس پر بے پناہ پیسہ خرچ کرتی تھی۔ ہم سب، میری ایک خالہ ہے، وہ بیمار ہے، ہم لوگ ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ امی ابو کے بعد انہوں نے ہمیں ماں بن کر پالا ہے۔ وہ اس وقت ہاسپٹلائز ہے، مجھے ان کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ عائشہ ملک سالار ملک کی چھوٹی بہن تھی۔ امجد نے دکھی لہجے میں عائشہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے اسے کہا، عائشہ دیکھنا تم، انشاءاللہ تمہاری خالہ کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بہت جلد بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، تم پریشان نہیں ہو۔ ابھی پلیز تم کچھ کھا لو، میں جانتا ہوں کہ اس پریشانی میں تم نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا۔ امجد نے اس کو پیار سے پچکارا تو عائشہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں نہیں کھاؤں گی، مجھے فورس نہیں کرو، تم کھا لو، مجھے بھی ہسپتال جانا ہے، میں نے بل پے کر دیا، تم آرام سے کھانا کھا کر پھر ملتے ہیں۔ وہ ٹیبل سے موبائل اٹھانے لگی۔ ارے نہیں عائشہ یار، تم نے کیوں بل پے کیا؟ تم ہمیشہ ایسا کرتی ہو، تم مجھے شرمندہ کرتی ہو، میں اپنے ساتھ لایا تھا کیش۔ امجد نے غصے سے منہ بناتے کہا، ناراض نہ ہو مجھ سے امجد، کوئی بات نہیں، ایک ہی بات ہے، بل تم نے دیا یا میں نے؟ وہ مسکرا کر کہتے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ امجد اب پر سکون ہوتے کھانے سے لطف اندوز ہونے لگا۔ عائشہ ملک بہت زیادہ خوبصورت ترین لڑکیوں میں تو شمار نہیں ہوتی تھی۔ ہاں، البتہ آج تک امجد کو جتنی لڑکیاں ملی تھی، عائشہ ملک ان میں سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ اس وقت اسٹڈی روم میں الماڑی میں سر دیے کوئی فائل تلاش کرنے میں مصروف تھا۔ کیا ہوا، مل گئی آمنہ تمہیں؟ لیکن سلیم ابھی بھی خاموش تھا۔ سالار نے سر اٹھا کر سلیم کو دیکھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور آنکھوں سے آنسو روا دوا تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا سالار کے پاس آ گیا۔ کیا ہوا سلیم؟ وہ خوفزدہ دل سے سلیم سے پوچھنے لگا۔ وہ اس وقت اپنی پوری زندگی میں پہلی بار ڈرا ہوا تھا۔ وہ ہسپتال سے فون آیا تھا، سلیم یہ کہتا وہاں رکا نہیں، وہاں سے چلا گیا۔ سالار کو ایسا لگتا تھا کہ اس زمین پر اس کا کھڑا رہنا محال تھا۔ اس کی خالہ کی میت کو گھر لایا گیا تھا۔ عائشہ کا رو رو برا حال تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج وہ اصل میں اپنی ماں کو کھو بیٹھی ہے۔ چٹان جیسا مضبوط سالار تو اپنی خالہ کی تدفین کر کے واپس آیا تو عائشہ اسی حالت میں ساتھ بیٹھے سالار اس کے پاس آیا، اسے جھنجھوڑ کر گلے سے لگایا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بھائی، خالہ چلی گئی، ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ آخری وقت تک آمنہ کو آوازیں لگاتے رہے۔ آپ کو پتا ہے بھائی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آمنہ نہ ملی تو وہ بے سکون رہیں گی، روح بے سکون رہے گی۔ سالار ایک دم تڑپا اور دل میں اپنی خالہ سے وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد آمنہ کو ڈھونڈ لے گا اور اس سے زندگی میں ہر وہ خوشی دے گا جس کی اس کی خالہ نے تمنا کی تھی، اسے ڈھونڈ لے گا۔ آج اس کی خالہ کو گئے پورے 4 دن ہو گئے تھے۔ سالار عائشہ کے کمرے میں، عائشہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی تھی۔ عائشہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی ہوئی سالار سے عائشہ کی حالت دیکھی نہیں گئی۔ وہ عائشہ کے پاس آ کر بیٹھا، پیاس سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے بولا، عائشہ کیا تم آج بھی یونی نہیں گئی؟ عائشہ رو، نہیں بھائی، مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ خالہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اپنے بھائی کے گلے رکھ کے رونے لگی۔ عائشہ، ان کا نہ لکھا تھا، تم دعا کرو ان کی اگلی منزل اللہ پاک آسان کرے اور کل سے یونیورسٹی جانا سٹارٹ کرو۔ جانتی ہو کہ اس وقت تمہارے علاوہ میرا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ اگر تم اس طرح کرو گی تو پھر مجھے تکلیف ہوگی۔ کیا تم چاہو گی کہ تمہارے بھائی کو تکلیف ہو؟ عائشہ نے اس کی بات سن کر سر نفی میں ہلا، تو شاباش، کل سے یونیورسٹی جانا شروع کرو۔ سالار کے بات سن کر اس بات پہ سراہنے لگی۔ اگلے دن وہ یونی گئی۔ اس وقت اس کا دل بے حد بوجھل تھا۔ وہ اس بات پر زیادہ تھا کہ اسے یونیورسٹی گئے 4 دن ہو گئے تھے، لیکن امجد نے سے کوئی بھی رابطہ نہیں کیا تھا، جبکہ اس کا دل بار بار اس چیز کی خواہش کر رہا تھا کہ امجد اس کا غم خوار بنتا۔ اس نے اپنے دوست سے پوچھا، امجد کہاں ہے؟ کلاس میں اس کی دوست نے اسے سب بتایا کہ یہاں ایم پی کی ایک بیٹی کا ٹرانسفر ہوا ہے
ہمارے یونیورسٹی میں 4 دن ہو گئے ہیں، بے حد حسین اور بے حد دولت مند ہے، شاید تم سے بھی زیادہ، اس کی دوست نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ تو عائشہ نے اسے بالکل نہ سمجھی سے دیکھا۔ میں تم سے امجد کا پوچھ رہی ہوں اور تم مجھے یہ سٹوری سنا رہی ہو؟ مجھے اس وقت کسی میں بھی دلچسپی نہیں ہے۔ عائشہ نے ماتھے پر بل ڈالے۔ ہاں میں وہ تو بتا رہی ہوں، اس کی دوستی غصے سے بولی۔ تمہارا لالچی امجد، اس میں دلچسپی لے رہا ہے اور 4 دن سے اس کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے، دم چھلا بنا۔ 4 ہی دن میں اس امیر زادی نے تمہارے لالچی امجد کو گاڑی گفٹ کی ہے۔ اپنی دوستوں سے باتیں سن کر عائشہ پریشان سی اس کی دوست، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا کہ اس لفنگے میں تم امیر لڑکیوں کو نظر کیا آتا ہے جو اس کے پیچھے اس قدر دیوانی ہو جاتی ہیں۔ تم لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ وہ صرف پیسے کے پیچھے تم امیر لڑکیوں کے آگے پیچھے چلتا ہے۔ اپنی دوست کی بات سنتے عائشہ کو ایسے لگا کہ اس کے لیے ہوا میں آکسیجن کم ہو گئی ہو، اسے اپنا آپ گھٹن زدہ محسوس ہونے لگا۔ اس نے سرخ چہرے کے ساتھ اپنی دوست سے پوچھا کہ امجد اس وقت کہاں ہے؟ وہ یونیورسٹی کے ساتھ والے کیفیٹیریا میں بیٹھا ہے، اپنی نیو حسینہ کے ساتھ، وہ نفرت سے کہتی سر جھٹکے، جبکہ عائشہ دوبارہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھی۔ یونیورسٹی کے ساتھ والے کیفے کے سامنے رک کر وہ جوں ہی اندر گئی، اس کی نظر سامنے بیٹھے امجد پر پڑی، جو اس نازک حسین لڑکی کا ہاتھ پکڑے محبت کی پینگیں بڑھا رہا تھا۔ یہ غصے سے آگے بڑھی اور زوردار طریقے سے ٹیبل پر ہاتھ مار۔ وہ نازک حسینہ فوراً بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے سے، اپنی بکواس بند کرو، کیا تماشا ہے؟ وہ اس لڑکی کو شڑپ کال دیتی اور امجد کی طرف متوجہ ہوئی۔ امجد جانتا تھا یہ سب ہونا ہے۔ اس نے عائشہ سے کہا کہ عائشہ اس وقت تم یہاں سے جاؤ، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ وہ آرام سے اس سے بات کرنے لگا، لیکن اگلے ہی پل عائشہ کے تھپڑ کے نشان اس کے گالوں پر تھے اور سارے لوگ موجود وہاں ویڈیو بنانے لگ گئے۔ امجد کا حال تو اس وقت کتنا برا ہو گیا تھا کہ تم 2 ٹکے کے لڑکے، تمہیں عزت دیکھ کر میں نے اپنے سر پر بٹھایا تھا اور تم نے اپنی اوقات دکھا دی، میرے پاؤں کی جوتی کے بھی قابل نہیں تھے اور میں نے تمہیں اپنے سر کا تاج بنانا چاہا۔ اس کی اس بات پر امجد کے گال سرخ ہونے لگے، اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ ایم پی کی بیٹی وہاں سے چہرہ چھپاتے نکل گئی۔ تم نے مجھے تھپڑ مار کر بالکل بھی اچھا نہیں کیا، امجد نے دانت پیستے کہا۔ اگلے ہی لمحے اس کے منہ پر ایک اور تھپڑ پڑا اور اس کی بولتی بند ہو گئی اور وہ کیفیٹیریا سے نکلی، جبکہ امجد کا اپنے قدموں پر کھڑا رہنا محال ہو گیا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی سیدھا مینشن لوٹ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک تو خالہ کا غم اور اوپر سے امجد کی بے وفائی۔ وہ 1 ہفتہ بخار میں تڑپتی رہی، صوفے میں سے اپنا موبائل بھی توڑ دیا تھا، کسی سے بھی رابطہ نہ کیا۔ 1 ہفتے بعد سالار کے پرزور ضد پر وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اسے جیسے ہی یونیورسٹی میں پہلا قدم رکھا، لوگوں کے مذائقہ خیز نظر، کچھ نظریں غم و غصے کی، کچھ نظریں حقارت کی، اپنے اوپر محسوس کی۔ جیسے اپنے دوست کے پاس جا کر کھڑی ہوئی تو اس کی دوست کی نظروں میں اس سے بھی زیادہ حقارت تھی۔ عائشہ پریشان ہو گئی، کیا ہوا ہے؟ یہاں سب لوگ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کی دوست نے، تم اتنی بھولی بن رہی ہو یا اتنی بھولی ہو؟ عائشہ ایک دم حیران، یہ کیا بات کر رہی ہو تم؟ تمہیں اس کا مطلب نہیں پتا؟ تم نے موبائل دیکھا ہے عائشہ؟ عائشہ نے کہا، کیا مطلب؟ میرا موبائل ٹوٹ گیا۔ ہاں تو ٹوٹ گیا ہے نا، اس سے تم نے نہیں دیکھا۔ موبائل دیکھو، اس وقت سوشل میڈیا پر تمہاری اور امجد کی محبت بھری نازیبا گفتگو والی چیٹ سوشل میڈیا پر بہت فیمس ہے۔ عائشہ حیران ہوئی، کیا مطلب ہے تمہارا نینا؟ اس نے اپنا موبائل کھول کر اس کے سامنے کیا۔ عائشہ کو لگا کہ پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو، ساتوں آسمان سر پر آ گرے ہو۔
वो किसी को कुछ कहे बगैर वहां से भागी, अपनी गाड़ी तक पहुंची और रश ड्राइविंग करते मलिक मैंशन पहुंची थी। कुछ भी करके जाते अपने कमरे में बंद हो गई। इसका रो रो कर बुरा हाल था। इसे ये बात सताई जा रही थी कि अगर सालार ने ये चैट देख ली तो क्या होगा। आयशा का बस नहीं चल रहा था कि जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। इसका रो रो बुरा हाल था। सुबह से शाम हो गई थी, शाम से फिर सुबह। इसी तरह 2 दिन गुजर गए थे, लेकिन हमना अपनी हालत से बाहर नहीं आई थी। मैं आपके लिए लैंडलाइन पे फोन, एक मुलाजिमा ने आकर आयशा को कहा। किसका फोन आया? मैडम, कोई अमजद नाम का लड़का है। अमजद का नाम सुनकर एकदम आयशा को गुस्सा आया और वो उठकर फोन सुनने लगी। तुमने ये हरकत क्यों की? मुझे तुम्हें शर्म नहीं आती? वो बिना कुछ सुने अमजद पर टूट पड़े। तुम्हें शर्म आती थी? पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मुझे थप्पड़ मारा। ये एक थप्पड़ का जवाब था? वो गुस्से से बोला। तुमने ये हरकत क्यों की? आयशा को लगा कि जैसे इसके मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकले। तुमने मुझे पूरी यूनिवर्सिटी में बदनाम किया था ना। बेशक ये इसी एक थप्पड़ का बदला है। और अभी रुको, ये एक थप्पड़ था, अभी तो मेरे पास तुम्हारे और भी बहुत सी चीजें हैं। ये दूसरे थप्पड़ का बदला भी लेना है मैं तुम्हारे साथ। वो हशर करूंगा आयशा कि तुम पूरी यूनिवर्सिटी तो क्या, पूरे शहर में अपनी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। सोचो, जब तुम्हारे भाई तक तुम्हारे और मेरे नाजीबा हालत वाली वीडियोस पहुंचेंगी तो क्या हाल होगा। और ये तुम तो यार फेमस हो जाओगी सोशल मीडिया पर। अमजद गुरूराना तरीके से बोला। शट अप, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम जानते हो कि हम लोगों के दरमियान आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये चैट तो कुछ नहीं है। हाँ, ये चैट तो फेक नहीं है, लेकिन वीडियो तो फेक हो सकती है ना। और देखो, जब लोगों ने तुम्हारी ये चैट देख ली है तो वो फेक वीडियो पर भी यकीन कर जाएंगे। आयशा का पहलू भी यही सोच सोचकर बुरा हाल हो रहा था कि सब लोगों को लगता है कि वो अमजद के साथ फिजिकल रिलेशन में थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और अब अमजद के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर आयशा बहुत ज्यादा घबरा गई। मैं तुम्हें मार डालूंगी, मुझे अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो जाने मन ये गुस्सा संभाल के रखो। जब मैं ऐसी वीडियोस लगाऊंगा तो तुम्हारे काम आएंगे। ये कहते इसने फटाक से फोन बंद कर दिया। आयशा, जो पहले ही यूनिवर्सिटी वाले लोगों की अजीब सी नजरें खुद में गड़ती महसूस कर रही थी, और अमजद की ये बात सब कुछ सच्चाई ना दिया तो हम और गुस्से की हालत में इसने अपने हाथ की वेन काट दी। इधर सालार किसी बहुत अहम मीटिंग में मसरूफ था। जब मैनेजर आगे बढ़ा और इसके पास आया, क्या हुआ? सलार के पूछने पर सलीम ने फोन इसके आगे किया। सलार ना समझिए, सिर्फ फोन हाथ पे पकड़ा, पर जो लम्हे गुजरने लगे सलार के चेहरे के तासरात सख्त से सख्त तरीन होने लगे। मीटिंग कैंसिल करो, वो जबड़े भेंट कर कहता सलार सलीम को इशारा करते बाहर निकला। इसका रुख मेंशन की जानिब था। शदीद गम और गुस्से में वो मेंशन में पहुंचते ही सीधा आयशा के कमरे की जानिब बढ़ा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला चाहा तो वो लॉक था। दरवाजा खोलो आयशा, सलार गुस्से से बोला, पर कई बार दस्तक देने के बावजूद दरवाजा ना खुला तो मुलाजमा ने फौरन सलार को कमरे की चाबी लाकर दी। कमरे का दरवाजा खोलते सलार जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो पत्थर का हो और दीवारों की तरह आयशा की जानिब लपका, जो इस वक्त जमीन पर गिरी औंधे मुंह पड़ी थी। सलीम, जल्दी आओ, सलार धाड़ा। इसके हाथ पैर फूलने लगे थे आयशा को इस हाल में देखकर, और फौरन से आयशा को लेता हॉस्पिटल पहुंचा। इसके बाद इस वक्त यही आखिरी हिस्सा इस रिश्ता मौजूद था जिसे वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। जब वो अस्पताल पहुंचे तो वहां पर पता चला कि आयशा की हालत इस वक्त बहुत ज्यादा नाजुक है। इसका बहुत ज्यादा खून बह चुका था। डॉक्टर के घंटों की जी तोड़ कोशिश के बाद आयशा की जान तो बच गई थी, लेकिन इसे होश नहीं आ रहा था। सलार गुस्से से सलीम से, मुझे वो लड़का चाहिए जिससे मेरी बहन का ये तमाशा बनाया। चांद से मार डालूंगा मैं इसे।
कुछ भी करके इस लड़के को मेरे सामने लाए। मैं सलीम फौरन इस बात में सर हिलाता कहाँ सर चला गया। शाम को मुलाजमा सलार के पास आई। सर वो सुबह आयशा बेगम कह रहे के लिए लैंडलाइन पर एक फोन कॉल आई थी। ये वो वहां से चली गई तो सालार ने सलीम को किन अखियों से देखा और समझ गया वो। 10 मिनट के अंदर इसमें सलार को रिकॉर्डिंग दी। जैसे ही सलार वो रिकॉर्डिंग सुनता गया, इसका गुस्से से बुरा हाल था। इसका बस नहीं चल रहा था कि 1 सेकंड के अंदर वो अमजद को शूट कर दे। सलीम, मुझे अमजद चाहिए, जिंदा सलामत कहीं से भी ढूंढो उसे, मेरे सामने लाओ। सर, इसको जैसे पता चला कि आयशा मैडम का ये हाल है तो वो फौरन फरार हो गया। इसे ढूंढने में वक्त लगेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको वक्त पर ढूंढ निकालूं। वो सर हिलाता, सिगरेट एस्ट्रे में रखता सलीम से बोला, क्या अमजद की कोई बहन है? बड़े तहम्मुल से पूछ रहा था सलीम। जी सर, एक छोटी बहन है, नायाब, वो 10वीं में पढ़ती है। सलार दिल में सोचने लगा, जब अपने घर कांच के हो तो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। तुम ऐसा करो सलीम, इसकी बहन को उठाओ। अमजद खुद ही दुम हिलाता हुआ हमारे पास आएगा। सुबह इसकी बहन मुझे हर हाल में चाहिए। बाबा, मैं जा रही हूँ, आपका नाश्ता मैंने बना दिया है। ये कहते आलू के पराठों को टिफिन में रखने लगी। ये इसने अपने दोस्तों के लिए बनाए थे। आज इसकी दोस्तों ने फरमाइश की थी, नायाब हमें आलू के पराठे खाने हैं, तो सुबह से दोस्तों के लिए आलू के पराठे बनाने में लगी हुई थी। फिर इसने इनको पैक किया, अपना पर्स उठाया, अपना अबाया पहना, अच्छे से हिजाब किया, ऐसे कि इसकी आंखें भी नजर नहीं आ रही थी। हाथों में दस्ताने पहने, कंधे पर बैग डाले, वो बाहर निकल आई। वो जैसे सड़क पर पहुंची थी, एक काले रंग की वैन इसके सामने आई और देखते देखते मजबूत हाथों में अंदर डाला। वो झटपटाने लगी और फिर बेहोश हो गई। सर, अमजद की बहन को हमने पकड़ लिया है, वो पुराने गैराज में है। आगे के लिए क्या हुक्म है? सलीम उसे पूछता। अस्पताल के कॉरिडोर में बैठा सलार मलिक बहुत गहरा मुस्कुराया, क्योंकि आयशा मलिक का होश आ चुका था। वो खतरे से बाहर थी, लेकिन सालार अब तक इससे मिलने नहीं गया था। कुछ मत करो सलीम, आप जो कुछ भी करूंगा वो मैं खुद करूँ। सलीम बुरी तरह ठपका। क्या मतलब सर, आप क्या कह रहे हैं? मुझ पूछने पर खुद को रोक नहीं पाया। इसने मेरी बहन की फेक वीडियो वायरल करने का कहा था ना, अब मैं इसकी बहन की असल वीडियो वायरल करूंगा। ये कहते वो गुस्से से बाहर की जानिब बढ़ने लगा। सलीम बोला, साहब इसकी बहन बहुत ज्यादा दीनदार और पर्दे वाली है। आप बेशक अमजद को ढूंढकर इसका हशर नशर कर दें, लेकिन इसकी बहन के साथ ऐसा ना करें, खुद को इसकी वजह से ना गिराए। ये कहते सर झुका गए। सालार खामोश चला गया। वो 1 महीने की मीटिंग और अपना काम 3 दिन में कंप्लीट करके जैसे ही पाकिस्तान आया, इसको हॉस्पिटल बुलाया गया, क्योंकि आयशा को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। फिलहाल डॉक्टर ने आयशा को सलार से मिलने से मना किया था। इससे एक साइकियाट्रिस्ट को आयशा के लिए हायर किया था, जो इसके साथ ही इसकी काउंसलिंग कर रही थी। जैसे पहुंचाया, इसे जल्दी से एक रिकॉर्डिंग मिली सलीम की जानिब से, जिससे इसे नायाब की सिसकियां सबको सुनाई दी। एकदम सलार के दिल को कुछ होने लगा। इसने फौरन ही सलीम को फोन किया कि इसे यहाँ मेंशन शिफ्ट कर दिया जाए, मैं खुद इससे निपट लूं। शाम को अस्पताल से वापस जब वो मेंशन आया तो लड़की को वहां शिफ्ट कर दिया गया था। कौन से कमरे में है वो? सलार ने सिगरेट सुलगाते कहा। आंखें छोटी की और गहरा कश लिया। बहुत थका थका सा लग रहा था। सलीम ने कमरे की जानिब इशारा किया। अमजद का पता चला। वो जैसे कमरे की जानिब बढ़ा तो उसे पूछा, नहीं सर, सलीम ने मुख्तसर सा जवाब दिया। जब सलार ने इसे बाहर रहने का इशारा किया, दरवाजा खुला था। इसका दिल कुछ लम्हों के लिए जाम सा रह गया। वो जाए नमाज पर बैठी थी। इसका चांद से भी रोशन चेहरा झलकता हुआ था। वो खौफसदा चेहरा सलार के दिल की दुनिया को हिला चुका था। वो तो बहुत ही ज्यादा छोटी थी। वो दरवाजा बंद करता, एक आम आयशा से भी छोटी, बिल्कुल एक कांच सी गुड़िया। इसे वो दरवाजा बंद करता, दरवाजे से टेक लगाता, इसे बहुत गौर से देखने लगा। इसे लगा ये मंजर से कुछ देखा देखा सा लग रहा था। जहन पर जोर डालने पर अचानक से हमें कोई धमाका सा हुआ।
فوراً سیدھا ہوتا اس معصوم کا ایک ایک نقش دیکھنے لگا۔ جب نایاب نے سلام پھیرا تو نگاہیں اوپر اٹھائی اور سالار کو لگا وہ سانس لینا بند کر جائے گا، جبکہ نایاب کا چہرہ خوف سے تاریک پڑنے لگا۔ وہ 1 منٹ ضائع کیے بنا کھڑی ہوتی اپنے چہرے کو ڈھانپنے لگی۔ سالار اس کی جانب بڑھنے لگا اور وہ پیچھے ہوتی کھسکتی دیوار کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ جب اسے مزید چھپنے کی جگہ نہ ملی تو اس جگہ کھڑی ہو گئی۔ سالار نے اسے بے انتہا قریب آ چکا تھا کہ سالار کے سانسوں کی تپی سے نایاب کا چہرہ جلنے لگا۔ تم نکامے ہو میرے، چہرہ کیوں چھپا رہی؟ سالار سخت لہجے میں پوچھتے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ آنکھیں کھولو اپنی۔ سالار کے کہنے کے باوجود نایاب نے آنکھیں نہیں کھولی۔ تمہیں میں نے کیا بولا ہے، اپنی آنکھیں کھولو۔ اگلے لمحے سالار غصے سے بولا تو نایاب نے فوراً آنکھیں کھولی، وہ پھر آنسوں سے بھری حسین ترین آنکھیں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ نہ جانے کیوں یہ پوچھ بیٹھا۔ اس لڑکی کا نقش اس کی خالہ کی طرح تھا، اس کی تصویر کی جو اس کے بچپن کی تھی اور اس کی خالہ نے سالار کو دی تھی۔ آمنہ۔ اس کے منہ سے نام نکلتا کہ سالار بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوا۔ تمہارا نام نایاب ہے؟ وہ ٹھٹکا اور پھر سے خوفزدہ چھوڑتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ سلیم، سلیم، وہ دہاڑا تو سلیم ایک دم اس کے سامنے ہے۔ جی سر، کیا ہوا؟ وہ انگارہ آنکھوں سے گھبرائے ہوئے مجھے 1 منٹ ضائع کیے بنا امجد کی پوری فیملی کا بایو ڈیٹا چاہیے، شروع سے آخر تک۔ میں ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کروں گا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ اس کی خالہ نے اسے بتایا تھا کہ اس کے بے وفائی کے بعد اس کے خالہ نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ تو کیا اس کی خالہ کے ساتھ بھی دھوکا ہوا تھا؟ کیونکہ نایاب امجد سے بہت چھوٹی تھی۔ امجد کی بہن آمنہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ پریشانی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ یہ سارے شک و شبہات 1 گھنٹے بعد ختم ہو گئے تھے جب سلیم نے آ کر اس کو سب کچھ بتایا، ساری ڈیٹیل دی، اور پھر سالار کو سمجھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگا تھا کہ جس ہاتھ میں وہ لڑکی گئی تھی وہ آمنہ نہیں تھی بلکہ نایاب تھی۔ وہ دولت کے لالچ میں انہوں نے نایاب کو آمنہ بتا دیا تھا۔ وہ کمرے میں خوفزدہ بیٹھی تھی جب ایک ملازم آیا اور اسے ایک جوڑا دیا۔ اور کہا کہ جلدی سے تیار ہو جائے۔ وہ گھبرا کر ملازمہ سے پوچھنے لگی، کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا۔ ملازمہ بولی کہ آپ کا سالار صاحب سے نکاح ہے۔ وہ ادب سے کھڑی، کیا مطلب؟ نکاح پر نکاح کیسے ہوتا ہے؟ وہ جو سوچے بیٹھی تھی کہ غلط نام کے ساتھ اور غلط ولدیت کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تو یہاں قید نہیں ہے، وہ یہاں سے بھاگ سکتی ہے، لیکن اب اس دوسرے نکاح پر آمنہ کو لگا کہ جیسے وہ ہمیشہ کے لیے یہاں قید کر دی جائے گی۔ اپنے اصلی نام، اصلی ولدیت کے ساتھ نکاح پر آمنہ پھوٹ پھوٹ کر روتے۔ اسے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ رونے لگی اور فریاد کرنے لگی اللہ سے کہ اللہ میری مدد فرما، مجھے یہاں سے بچا لے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے اس جگہ پہ نہیں رہنا۔ وہ مستقبل یہی باتیں کر رہی تھی، دیکھیں اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھائیں تو سامنے سالار کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ سالار پر اس کی نظر جیسے پڑی، اسے دیکھتے ہی وہ اور پیچھے ہو کر پیچھے کی طرف کھسکنے لگی اور نیچے بیٹھ کر سر گھٹنوں میں دے دی۔ پنہاؤں نے اس کے مطابق چلنے پر بیٹھا۔ آمنہ نے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ سالار نے اس کے ہاتھ کی پوچھ سے اس کی گال کو چھوئے۔ آمنہ ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول بیٹھی۔ آمنہ، سالار نے پیار سے اس کا نام بولا۔ یہاں کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ سالار نے پوچھا۔ اس کی نرمی دیکھ آمنہ ایک دم ڈری سے بولی، آپ سے لگ رہا ہے۔ آپ مجھے ماریں گے تو نہیں نا؟ دیکھیں آپ کے مارنے سے مجھے بہت درد ہوا تھا، مجھے بہت درد ہوتا ہے، وہ اتنا روتے ہوئے بولی۔ سالار کو اس وقت خود پر اتنا شدید غصہ آ رہا تھا، اسے اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے اس ہاتھ کو اپنے تن سے جدا کر جس سے اس نے آمنہ کو مارا تھا۔ دیکھو آمنہ، تم مجھ سے ڈرو نہیں، میں اب تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ سالار نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا جو آمنہ نے فوراً پیچھے کھینچ لیا۔ آپ پلیز مجھے گھر جانے دیں، مجھے گھر جانا ہے۔ آمنہ نے سالار کو نرم کرتے دیکھا
اپنی بات کی، یہ تمہارا گھر ہے آمنہ، یہ تمہاری امی کا گھر ہے، یہ تمہارا اپنا گھر۔ لفظ ماں سن کر وہ ایک دم پتھر ہو گئی۔ کون سی ماں؟ میری کوئی ماں نہیں ہے، وہ ایک دم بولی۔ اچھا بھی اٹھو، اوپر بیٹھو، بیٹھ کر میں ملازمہ کو کھانے کا بولتا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ دیکھو میری بات سنو آمنہ، مجھے بار بار رونے والے لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا۔ مجھے ضد کرنے والی لڑکیاں ہرگز نہیں اچھی لگتی۔ اس بار سالار ذرا سختی سے کہا تو آمنہ فوراً خوفزدہ ہوتے اپنے آنسو روک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو بتاؤ، کھانے میں کیا پسند ہے تمہیں؟ کیا کھاؤ گی؟ سالار نے اسے اپنے مقابل بٹھاتے تو آمنہ وہ لب دانتوں تلے کچلنے لگی۔ یہ تمہارے کھانے کی چیز نہیں ہے، کھانا کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ بتاؤ کھانے میں کیا پسند ہے؟ اس کی بے جا معصوم حسن کو دیکھ ہولے سے مسکرانے لگا۔ ہاں، اس کی مسکراہٹ بہت مختصر تھی۔ وہ ایک دم بولی، ساگ۔ آمنہ کے منہ سے ایک دم نکلا تھا، جس پر سالار کو بڑی حیرت ہوئی۔ اسے لگا تھا کہ تمہیں کوئی ساگ پسند ہے؟ میں تو سمجھا تھا کہ کوئی برگر، پیزا یا کوئی فاسٹ فوڈ کھانے کی فرمائش کرو گی۔ سالار نے اسے خود سے نارمل کرنے کی ایک چھوٹی سی دوستانہ گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ نہیں، میں نے پیزا برگر نہیں کھایا کبھی۔ آمنہ نے اپنے سر کو جھکاتے ہوئے سالار کو اس کے بعد بڑی عجیب لگی اور کچھ بھی بیٹھا کہ وہ جواباً آمنہ تھوڑا دور ہوئی۔ اس سے یہ بات سالار نے بھی محسوس کی، پھر خود ہی نہ چاہتے ہوئے اس کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ چلو پھر آج فاسٹ فوڈ اور پیزا کھا لو، اگر تمہیں پسند آ جاتا ہے ٹھیک، نہیں تو پھر ساگ کھا لینا۔ سالار کے ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اب کیا ہو گیا یار، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کچھ نہیں کہا۔ آپ ہیں کون؟ آپ یہ سب میرے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے تو آپ نے مجھے تھپڑ مارا، پھر آپ کی ان گارڈز نے میرے بالوں کو نوچا، میرے کمر پر اتنا زور سے، اور اس کے بعد زبردستی آپ نے نکاح کر لیا۔ میں یہ سب بولتی بے دردی سے رونے لگی تو سالار نے زور سے آنکھیں کھینچ لی اور ایک دم آمنہ کو کھینچ کر اپنے قریب کرتے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کیسے اپنے خالہ کی امانت کو اتنی تکلیف دے سکتا ہے؟ یہ بات سالار کو اندر سے کھائے جا رہی تھی۔ وہ اپنی پوری کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح آمنہ وہ یہ سب بھول جائے۔ وہ اسی طرح اسے اپنے بازوؤں میں لیتا پورا گھر دکھانے لگا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ مینشن کسی محل سے کم نہیں تھا، لیکن آمنہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ بس اپنے اس چھوٹے سے گھر میں جانا چاہتی تھی۔ وہ اسے گھر دکھا کر دوبارہ کمرے میں لایا۔ کھانے میں اس نے پیزا ہی کھایا تھا، کیونکہ وہ بول نہیں پائی تھی، لیکن اسے پیزا بہت پسند تھا۔ بات تو یہ تھی کہ غربت کی وجہ سے وہ اپنا یہ شوق کبھی پورا نہیں کر پاتی تھی۔ وہ اسے کھانا کھلا کر سونے کے لیے روم میں چھوڑتا گھر سے باہر چلا گیا، کیونکہ اسے ایک تو امجد کو ڈھونڈنا تھا، دوسرا اس کے چاچا سے ساری معلومات لینی تھی کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ وہ نامحسوس انداز میں کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا اور اچانک ٹھہر گئی۔ کچھ دیر بعد اسے خیال آیا کہ اتنے بڑے مینشن میں سے کہیں نہ کہیں فون تو مل ہی جائے گا۔ وہ ایک گھر فون تلاش کرنے لگی، لیکن فون تلاش کرنے کے دوران اسے وہاں دو تصویریں نظر آئی اور ایک تصویر پر اس کی نظر ٹھہر سے گئی۔ وہ کسی اور کی نہیں، اس کی ماں کی تصویر تھی، وہی تصویر اس نے اپنے باپ کے پاس ان کے آخری دم تک دیکھی تھی، پھر ان کے چلے جانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے ان کو جلایا، کیونکہ وہ اپنی ماں سے بے حد نفرت کرتی تھی۔ اس کی ماں کی وجہ سے اس کے بابا چلے گئے، اس کی ماں کی ہی بے وفائی کی وجہ سے ہی اس کے بابا آخری دم تک اس چیز کو برداشت نہ کر سکے۔ اس کی ماں نے کسی اور کی خاطر اس کی محبت کرنے والے باپ اور اس کے وجود تک کو فراموش کر دیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس سے کے لیے سالار کہہ رہا تھا کہ تمہاری ماں کا گھر ہے، اس کا مطلب کہ سالار اس عورت کا رشتہ دار تھا اور وہ اسی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب کر رہا تھا۔ مطلب کہ یہ تکلیف بھی اس کی ماں کی وجہ سے سہنی پڑ رہی تھی۔ اس نے وہ فریم ایک جھٹکے سے اٹھا کر زمین بوس کر دیا، جو اندر آتے سالار کے پاؤں میں گر کر چکنا چور ہو گئے۔ اپنے پاؤں میں اپنی خالہ کی تصویر دیکھ سالار کے ماتھے پر کئی بل پڑے۔ وہ جھٹکے ہوئے تصویر اٹھاتا اپنے آمنہ کو دیکھنے لگا، جو اس وقت غصے اور خوف کی وجہ سے سالار کو گھور رہی تھی۔
سالار نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ آمنہ کو حقیقت نہیں معلوم۔ آمنہ مجھے بدتمیز سے پسند نہیں ہے۔ آئندہ اگر سالار نے اتنا کہا تھا کہ جب آمنہ غصے سے بولی، میں اس عورت کی کون ہوں اور تم نے مجھے کیوں اغوا کیا ہے؟ سچ بتاؤ۔ وہ حیران ہوا۔ میری خالہ 2 ہفتہ پہلے انتقال کر گئی۔ سالار کی بات پر آمنہ کو دھچکا لگا تھا۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ جس طرح کی بھی تھی، وہ اس کی ماں۔ وہ ایک دم نفرت سے بولی، وہ رہے نہ رہے، مرے یا جی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، مجھے یہاں کیوں لائے؟ مجھے نفرت ہے اس عورت سے اور اس عورت کے جڑے ہوئے ہر رشتے سے۔ وہ بے انتہا غصے سے چیخی۔ سالار تصویر کو اٹھا کر بیڈ پر رکھتا، اس سے اس کی جانب بڑھا۔ وہ اسے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ آمنہ، تم اس قدر بدگمان نکلو گی اپنی مما سے؟ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ تمہاری ماں اور میری خالہ ہیں اور میرے لیے ماں سے بھی اونچا مقام رکھتی ہے۔ سالار نے اسے وارن کیا، وہ عورت تمہاری ماں کا مقام رکھتی ہوگی، لیکن ایسی عورت، ایک خراب عورت، میری ماں نہیں ہے۔ سالار کو پیچھے دھکا دیتے وہ پھٹ پڑ گئی۔ اپنے باپ کے جانے کے بعد اس نے کس قدر محرومیوں والی زندگی گزاری تھی، وہ صرف اپنی ماں کی وجہ سے، کیونکہ اس نے کبھی مڑ کر دیکھا تک نہیں تھا۔ ایک لفظ اور بولا نا، زبان کھینچ لوں گا تمہاری میں۔ نہیں جانتا تم اس قدر بدتمیز اور بد تہذیب ہوگی، اور ہو بھی کیوں، پرورش جو تم نے ان بغیرتوں کے خاندان میں پائی ہے۔ وہ غصے سے بولا۔ وہ ایک دم پیچھے ہوا۔ نہیں، میرا خاندان بغیرتوں کا خاندان نہیں ہے، نہ ہی تربیت، بلکہ وہ عورت بغیرت ہے جو کسی کے محبت میں۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں رہ گئے جب سالار نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ تھپڑ اتنا زور کا نہیں لگا تھا کہ اسے ڈرانے کے لیے کافی تھا، بس اس تھپڑ کے لگنے پر ایک دم وہ سہم کر پیچھے ہوئی۔ اس نے اپنے گالوں پر ہاتھ رکھا۔ اسے وہ پچھلے 2 تھپڑ بھی یاد آئے جو گیراج میں سالار نے مارے تھے۔ بلکہ منہ بند رکھو اپنا، ایک بھی بکواس اور کی تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ تمہارے دماغ میں اس وقت جو خرافات پل رہی ہیں نا، ان کا علاج ہے میرے پاس، چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا بازو دبوچے اسے کمرے سے باہر کھینچنے لگا۔ وہ روتی ہوئی اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گئی، جہاں سامنے ہی صوفے پر اس کے چاچا بیٹھے تھے۔ وہ اپنے چاچا کو دیکھتی بابا بابا کہتی ان کی طرف لپک گئے کہ سالار نے اسے بازو سے کھینچا۔ پہلے ان کی بات تو سن لو جو وہ تمہیں کہنے آئے ہیں، اس کے بعد ان کے پاس جانا۔ وہ جو پہلے ہی سالار سے گھبرائے بیٹھی تھی، اس کی گڑ پر سر جھکر کر بولی، تمہاری ماں پاک باز تھی امنا، پر میں اس وقت بالکل بہک گیا تھا۔ میں نے ہی تمہاری ماں کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی اور پھر اپنے بھائی کے سامنے میں مظلوم بن گیا۔ جب بھائی نے تمہاری ماں کا یقین نہ کیا تو غصے میں تمہاری ماں نے بھائی جان سے طلاق لے لی اور تمہیں تمہارے ماں سے چھین بھائی جان نے۔ لیکن جب حادثے میں بھائی جان اور میری بیٹی نایاب اللہ کو پیارے ہو گئے تو میں نے نایاب کی جگہ یہ سب کے سامنے ثابت کر دیا کہ تم چلی گئی ہو، اور تمہیں نایاب کا نام دے دیا تاکہ کوئی تمہارے پیچھے نہ آئے۔ بھائی جان کی ساری جائیداد میرے پاس آ گئی، لیکن اس دوران 1 سال پہلے کسی مجلس میں تمہاری ماں نے تمہیں دیکھا تو میں تمہیں وہاں سے لے کر کہیں اور شفٹ ہو گئی۔ آمنہ بے یقینی سے اپنے چاچا کو دیکھنے لگی۔ اب یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں نا، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا نا، آپ اس سالار کی دھمکی کی وجہ سے یہ سب بول رہے ہیں نا؟ وہ پوچھ رہی تھی، لیکن پھر سالار کے گاڑی سے باہر لے گئی۔ اپنے والد کے جیل جانے کی خبر سن کر فوراً امجد منظر پر آ گیا۔ ایک لڑکی کو بلیک میل کرنے کے جرم میں اسے سخت سزا ہوئی تھی۔ کوئی بھی وکیل اس کے وقت اس امجد کا کیس لڑنے کو تیار نہیں تھا۔ سوشل میڈیا پر موجود ساری چیٹس کو فیک مشہور کر دیا گیا تھا۔ شروع میں سالار عائشہ سے سخت ناراض تھا، لیکن اس نے رو رو کر اسے منا ہی لیا تھا۔ وہ بھی آمنہ سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ آمنہ نے اسے بہت چھوٹی تھی اور دونوں کے درمیان اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ آمنہ اللہ پر یقین رکھتی تھی اور اس نے اللہ کی محبت کی باتوں سے آمنہ کو بھی ذہنی سکون دیا۔ اس ذہنی سکون کی تلاش میں وہ یونیورسٹی چھوڑ کر آمنہ کے ساتھ مدرسے جانے لگی اور باقاعدہ سے حجاب و باپردہ رہنے لگی۔ اس سب کے دوران آمنہ اور سالار بالکل ہی ایک دوسرے سے لا تعلق تھے۔ آمنہ سالار کو دیکھتے ہی اپنا راستہ بدل لیتی تھی۔
جب سالار کھانے کے ٹیبل پر ہوتا تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اپنے کمرے کے اندر ہی کھانا منگوا لیتی تھی۔ اس نے کمرے بھی تبدیل کر لیے اور اپنے ماں کے کمرے میں رہنے لگی تھی اور اپنی اسٹڈی میں اس وقت مصروف بیٹھی تھی کہ دروازہ کھولا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ آمنہ کو عجیب لگا۔ اس نے سامنے دیکھا تو سالار کو اپنے کمرے میں اس وقت دیکھ کر وہ بری طرح حیران، جو نائٹ گاؤن میں سینے پر ہاتھ باندھے بے حد سنجیدگی سے آمنہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ گھبرا کر بولا، آپ یہاں کیسے؟ میں تم سے ایک سوال کرنے آیا ہوں جو میرے دل میں کب سے آ رہا تھا۔ اگر اجازت ہو تو میں پوچھ سکتا ہوں؟ وہ چلتا ہوا بیڈ پر اسے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ آمنہ نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا جو آڑی ترچھے طریقے سے لے کر بیٹھی، جس کی وجہ سے اس کا ڈیپ گلا واضح ہو رہا تھا۔ جیسے ہی سالار کی نظر اس پر پڑی، آمنہ کو احساس ہوا اور اس نے فوراً سے درست کر لیا۔ جائے سالار، میں اس بات کو بخوبی نوٹ کیا۔ میں نے تم سے پوچھنا تھا کہ تمہارے مدرسے میں تمہیں خاوند کی اطاعت نہیں سکھائی جاتی؟ میں نے تو یہ سنا تھا کہ شوہر مزاجی خدا ہوتا ہے۔ دین سے بے حد دل لگانے والی لڑکی، تعلق رکھنے والی عورتیں شوہر کو خوش رکھنے کی بیجا کوششیں کرتی ہیں اور سب سے بڑھ کر ان کی باتوں کو اہمیت دیتی ہیں، ان کے حقوق کی خبر رکھتی ہیں، ان کے سکھ دکھ میں ان کے ساتھی بنتی ہیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہیں۔ سالار کی بات پر آمنہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے اب بے لب بھیجے، بری طرح بے چینی سے پہلو بدلا۔ بتاؤ، جواب دو مجھے آمنہ، بتاؤ، جواب دو میری بات کا۔ آمنہ، جو کچھ تم پڑھ رہی ہو، کیا اس میں شوہر کی اہمیت نہیں پڑھائی جا رہی؟ وہ جواب طلب نظروں سے آمنہ کو دیکھنے لگی۔ میں اس وقت جو پڑھ رہی ہوں، اس میں شوہر بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، بیوی پر چیختا نہیں، بیوی کو عزت، اہمیت اور محبت دیتا ہے، سب کے سامنے اس کو ذلیل نہیں کرتا، اس کو احساس دلاتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، سامنے بھی اور تنہائی میں بھی۔ اس کے لیے بیوی سر کا تاج ہوتی ہے۔ آمنہ نے اپنی سوچ سے ایک بہترین جواب دیا۔ سالار نے گہری سانس لی۔ وہ سالار کو بالکل بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ تو اب بھول نہیں پا رہی تھی جو سالار نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ میں نے جو تمہیں تھپڑ مارے تھے نا، تم ایسا کرو، ان کے بدلے مجھے 10 تھپڑ مارو، مجھے واپس مارو، پھر تو سارا معاملہ سیٹ ہو جائے گا نا؟ سالار نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے پوچھا، جن میں بلا کی خوشی تھی۔ ایک اکیلے رہنے نہیں مارا تھا، آپ کے گارڈ عورتوں نے بھی مجھے مارا تھا، یہ میرے بال نوچے تھے، یہاں میری کمر پر مارا تھا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے دکھانے لگی اور اس کی آنکھوں میں بے جان آنسو آ گئے۔ سالار نے ایک جھٹکے سے کھینچے سے خود کے قریب کیا۔ تم مجھے جتنا چاہے مارو، میں اف تک نہیں کروں گا۔ وہاں تک جب تمہیں لگے کہ تمہارے درد کا مداوا ہو گیا ہے تو بتا دینا، اگر پھر بھی مداوا نہ ہو تو بے شک جان نکالنے تک مارتی رہنا۔ سالار کے کہنے پر آمنہ نے سالار کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے۔ نہیں، میں آپ کو نہیں ماروں گی، اگر آپ اسے وعدہ کریں کہ آج کے بعد دوبارہ مجھ پر یا کسی بھی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اس کے بعد پر سالار گہرا مسکرا۔ اچھا، اگر تم نے تنگ کیا تو؟ سالار نے جان پوچھ کر بات کو تھوڑا سا لمبا کھینچا۔ تو بھی نہیں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن آپ نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ سالار نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، نہیں کروں گا، کچھ نہیں کروں گا، کبھی بھی۔ اب میں سمجھوں کہ تم نے مجھے معاف کر دیا؟ سالار نے اس کے گال کو چومتے کہا تو ایک دم آمنہ کا چہرہ صرف انار ہو گیا۔ اس کے سینے میں موجود دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ شرم سے دبی آواز میں بولی، سالار اسے اپنے کمرے میں لے کر اندر قدم رکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ پورا کمرہ سرخ گلابوں سے سجا، جگہ جگہ پر روشنی جگمگا رہی تھی۔ وہ دھیمی دل فریب خوشبو حواسوں پر حاوی ہو رہی تھی۔ یہ سب کیا آپ کی پلاننگ تھی ساری؟ اگر میں نہ مانتی تو؟ میں حیرت سے سالار نے پوچھا، تو میں تب تک تمہارے پاس بیٹھا رہتا جب تک تم نہ مانتی، وہ محبت سے کہتے۔ آمنہ کو
दरवाजा बंद करके बेड पर ले गए। सालार ने बहुत आहिस्ती से एक ब्रेसलेट पहनाया और इस नीम गले वाले निशान पर अपने लब रख दिए। कमरे में इस वक्त आमना की हंसी की वजह से गूंज रही थी। आने वाला वक्त इन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था।